میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے اور میں پریزنٹلی جو ہوں جے این میڈیکل کالج ٹراما سینٹر میں سی ایم او کی پوسٹ پہ اپوائنٹڈ ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں حج کے سلسلے میں ہیلتھ ریلیٹڈ کچھ چیزوں پہ ڈسکشن میں کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ پچھلی بار ماشاءاللہ ہم لوگ کو بھی موقع ملا حج پہ جانے کا، اور کچھ چیزوں کو جو وہاں پہ جا کر کے سمجھ میں آیا اور جن چیزوں سے ہم لوگ گزرے، تو ان چیزوں کے مد نظر میں یہ بات شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ خاص سب سے امپورٹنٹ اور اہم چیز یہ ہے کہ حج میں جانے والے جو لوگ ہیں وہ مختلف ایج گروپ سے ہیں، تو خاص خیال جو ہے وہ ایکسٹریم ایجز کے لوگوں کے لیے ہے، جو تھوڑا ضعیف ہیں، جن کو چلنے میں دقت ہے، جن کو اور بیماریاں بھی ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کسی کی بھی کسی بھی بیماری کو لے کر کے کرونک میڈیکیشن چل رہا ہو، اگزامپل کے اس میں جیسے کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہو، چاہے کم عمر کا ہو چاہے زیادہ عمر کا ہو، چاہے بلڈ پریشر کا مریض ہو، وہ اپنی دواؤں کا جس طرح سے ہندوستان میں رہ رہا تھا اور کھا رہا تھا، اور ویسے ہی وہاں جا کر کے بھی سلسلے وار اس کو کنٹینیو رکھے، کسی بھی دوا کو وہ چھوڑے نہ، مس نہ کرے، جس طرح سے وہ یہاں ریگولرلی لیتا تھا اس چیز کو وہاں پہ جا کر کے بھی اسی طرح سے لیتا رہے۔ اس کا خاص خیال رکھے۔ اکثر لوگ اس میں حج میں جب بہت زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں اور سب چیزوں میں لگے رہتے ہیں تو ان چیزوں کو مس کر جاتے ہیں۔ اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جب عبادت کریں تو دعا کریں کہ جو بھی ان کی بیماریاں ہوں، جس بھی طرح کی ہوں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے لیے جو بھی دوائیں ہیں وہ لیتے رہیں۔ دوسری چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ چلنے کا معاملہ بہت رہتا ہے، تو جو تھوڑا سا جن لوگوں کو دقت ہے، جوائنٹ پینس ہیں، آرتھرائٹس ہے، اس کے لیے وہ اپنی وہاں پہ کوشش کریں کہ کچھ طرح کے مساجرز رکھ لیں، یا کیونکہ انالجیسکس بہت زیادہ لینا ان کے لیے تھوڑا سا ہارمفل ہو سکتا ہے۔ اگر درد کے لیے بار بار انالجیسکس لیں گے تو اس کے بھی اپنے آؤٹ کمس ہیں۔ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے وہاں پہ، پانی کی لیے کمی کو پورا کرتے رہیں، پانی مسلسل پیتے رہیں، زمزم ہر جگہ آرام سے اویلیبل ہے، اس کو لیتے رہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مساجرز ہوں گے، کوئی کریمز ہوں گی آپ کی جوائنٹ پینس کے لیے، تو ان کو جیسے جس ڈاکٹر نے جو ان کو ایڈوائز کیا ہو یہاں پہ، ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کا استعمال کرتے رہیں۔ تیسری اور سب سے اہم چیز ہے کہ خدا نخواستہ کسی بھی وقت کوئی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی آ جاتی ہے ان کی بیماری میں، نئی یا پرانی بیماری میں، تو اس کو اپنے آپ سے یا کسی سے پوچھ کر کے، جو اور لوگوں کی بھی دوائیں چلتی ہیں، بہت سے ڈسکشن ہوتے ہیں کہ صاحب میں درد کی کھا رہا ہوں، یہ میں بی پی کی گولی کھا رہا ہوں، یہ میں شوگر کی گولی کھا رہا ہوں، یہ لے لیجیے، ایسا نہ کریں۔ وہاں پہ ہر جگہ ہیلتھ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ان کے کلینکس ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹرز رہتے ہیں، انڈین گورنمنٹ بھی اپوائنٹ کرتی ہے، یہاں سے بھیجے جاتے ہیں لوگ، تو جا کر کے ان سے رائے مشورہ کر کے جیسے ایڈوائس دی جائے اس چیز کو پراپرلی کریں۔ اور ہر طرح کا، ہر لیول کا ٹریٹمنٹ وہاں پہ اویلیبل ہے، اکارڈنگ جس طرح کی آپ کی ہیلتھ کی اسٹیٹس ہوگا اس طرح سے اس کو آپ اسکل کر دیں گے وہ لوگ۔ اور یہ چیز ہر جگہ اویلیبل ہے۔ آپ مدینے میں جب قیام کریں گے، جب مکے میں قیام کریں گے، ایون جب حج کے دوران آپ کا کیمپ مینا میں ہوگا تو وہاں پہ بھی ہاسپٹل فیسلٹیز سب اویلیبل ہے، تو اس کو پتہ کر لیں اور اس کو ہمیشہ اس چیز کو اویل کرنے کی کوشش کریں۔ سیلف میڈیکیشنز یا ہیئر سے میڈیکیشنز پہ بہت نہ جائیں انٹل انلیس کی کوالیفائڈ آدمی آپ کے ساتھ یا آپ کے کیمپ میں یا آپ کے اس میں ہو، خیمے میں، جو آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی اس میں آپ کو دوائیں لینے میں دقت ہوگی تو بہتر ہوگا کہ کیمپس کی جگہ آپ وہاں کے ہاسپٹل سے جا کر کے رابطہ قائم کریں۔ ریسپریٹری النیسز بڑی کامن ہے، فیور سب کو ہی کسی نہ کسی بار آتا ہے، کامن پاپولیشن پول ہوتا ہے، ایک دوسرے کے وائرل انفیکشنز بہت ہی زیادہ پھیلتے ہیں، تو بیٹر یہ ہے کہ جب بھی اپنی جگہ سے جائیں، یہاں سے انفلوئنزا جاب لے لیں تو وائرل انفیکشنز کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی۔ ویکسینیشنز اپنے پورے کرا کر کے جائیں یہاں سے، اور وہاں پہ جانے کے بعد خاص خیال رکھیں، جب نزلہ زکام بخار ہو جائے تو اپنے حساب سے وہاں کے اے سی اور ان سب چیزوں سے
جو احتیاط ہو سکتے ہیں، مفلر لپیٹنا، کپڑا یا گمچھا لپیٹنا، جس طرح سے بھی احتیاط کر سکتے ہیں کریں. کمبل روم میں مہیا رہتے ہیں حج کمیٹی کے تھرو جو رہتا ہے، یا جن کے پرائیویٹ ٹورس ہوں گے تو ان کے یہاں بھی فیسلٹیز اچھی خاصی رہتی ہیں، تو اس حساب سے ان چیزوں کا اویل کریں اور اپنی پوری احتیاطی کے ساتھ اپنی حفاظت کریں. کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی وجہ سے آپ کو کہیں پہ بھی اگر یہ لگتا ہے کہ مجھے اس چیز کو کرنے میں سرکان کو دقت ہو رہی ہے تو اس کے الٹرنیٹیو جو راستے ہیں ان کو کریں. کچھ جگہ جیسے جمرات میں وکیل بنا کے بھیجا جا سکتا ہے کنکڑی مارنے کے لیے، تو اس میں اپنا وکیل بنا کے بھیج دیں. تو اس چیز میں اپنی باڈی کو جہاں ممکن ہو سکے تو ایگزرشن پہ نہ ڈالیں. بہت ایگزرشن پہ ڈالنے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مریض اکثر کولیپس ہو جاتے ہیں. بہت ساری ان کی ایسی ہیلتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ان کو احساس نہیں ہوتا. یہاں پہ وہ اپنا چل رہی ہوتی ہیں دواؤں پہ معاملہ، اور وہاں پہ ایک دم سے ایک سینیریو چینج ہو جاتا ہے، باڈی ایگزرشن میں جاتی ہے اور چیزیں ایک دم سے آؤٹ آف دی ہینڈس نکل جاتی ہیں. تو ان چیزوں کا اپنے حساب سے احتیاط رکھیں. جو لوگ ضعیف ہیں وہ جو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں رک کر کے کر لیں جو ارکان ہیں، جس سے بھیڑ کم ہو جائے گی، سفوکیشن کم ہو جائے گا. اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں کہ اپنی ڈائٹ، نیوٹریشن اس کو بالکل مینٹین رکھیں. اور کیونکہ آپ کا ایگزرشن زیادہ ہے تو آپ کی خوراک وہاں پہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس چیز کو اس متعلق رکھ کر کے کھانے پینے کا بھی خاص خیال رکھیں. دوسرا، ایگزرشن کو اتنے ہی تک دیں جتنا آپ کو لگے آپ کی باڈی ٹالریٹ کر رہی ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ سفر آسان رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کو مکمل قبول فرمائے اور ساری چیزوں کو آسانی کے ساتھ دے. اور سب سے بس ایک ہی میرا میسج یہ ہے کہ اس میں امپورٹنٹ بات صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ جو لوگ جن میڈیکیشنز پہ ہیں کرونک، وہی زیادہ ان کی بیماریاں پرانی ہیں اور زیادہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی بارڈر لائن یا ماڈریٹلی سیویئر ٹائپ کی بھی ڈیزیز میں بھی ہوتے ہیں وہ لوگ. تو وہ اپنی دوائیں کسی حال میں چھوڑیں نہ. وہاں پہ اس کو مسلسل جس طرح سے لیتے رہیں وہ لیتے رہیں، جو ان کے پرسنل آپ کے جس کے ڈاکٹر سے جس نے جو اس کو جو ایڈوائز کیا ہو اس کو کنٹینیو رکھیں. یہی بس ایک سب سے امپورٹنٹ اور اہم میسج ہے. باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت برکت ہے. انسان کو پوری طرح سے وہاں سارے ارکان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.